الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ اخرجہ ابو داود۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور پچھلی حدیث کے اندر میں نے آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری، اور لعنت کے الفاظ جب بولے جائیں تو وہ اس کام کے حرام ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے النائحۃ، نوحہ کرنے والی عورت پر۔ نوحہ کیا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے اوصاف کو، اس کی جو محاسن ہے ان کو گن گن کر بلند آواز سے بیان کرنا، پھر اس کے اندر رونا، چیخنا، پکارنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح گریبان کو چاک کرنا، سر کے بالوں کو نوچنا، یہ نوحے کے اندر آ جاتی ہیں۔ النائحۃ والمستمعہ، اور اسی طرح نوحہ جو سننے والی ہے اس پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ محمد بن حسن اور اس کے والد اور اس کے جو دادا ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ضعیف ہے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے بہرحال ضعیف ہے، لیکن نوحے کی ممانعت دیگر صحیح احادیث سے موجود ہے، اور آگے بھی کچھ مزید احادیث آپ پڑھیں گے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر اور معجم طبرانی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام جریر وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے حمص شہر میں خطبہ دیا، تو اس خطبے کے دوران میں انہوں نے یہ بھی بات فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور بلکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ وعدہ لیتے تھے کہ اللہ ننوحہ، کہ ہم نوحہ نہ کریں۔ اگلی حدیث آپ پڑھیں گے اس کے اندر یہی بات موجود ہے، اور بھی پھر دیگر احادیث ہیں جو اس کے متعلق واضح ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نوحہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ جاہلیت کا رواج ہے، نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گی کہ اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیص تیار کی جائے گی۔ اور اسی سے ملتی جلتی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے، اور وہ بھی سنن ابن ماجہ کے اندر ہی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی روایت آگے آ رہی ہے، تو وہ بھی آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی یہی بات موجود ہے کہ میت کو جو عذاب ہے وہ اس کے اوپر نوحہ کرنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ صرف اس کے اندر النائحہ والمستمعہ، اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف عورت کے اوپر لعنت ہے، یہ مرد بھی اگر کام کرے گا یہ حکم اور وعید اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ عرب کے ہاں زیادہ تر جو یہ کام کرنے والی ہوتی تھیں وہ خواتین ہوتی تھیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شامل کیا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص رخساروں پر تھپڑ مارے، گریبان چاک کرے، جاہلیت کی طرح پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے نوحہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کی عورتوں پر کیا ہے؟ لعنت کی، اور بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے لیا، وعدہ لیا، عہد لیا، کس بات پر؟ کہ اللہ ننوحہ، کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گی۔ یعنی اس حدیث سے بالکل صاف طور پر، واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ مرنے والوں پر نوحہ کرنا، مرنے والوں پر بین کرنا، چیخنا، چلانا، زور سے چلانا، واویلا کرنا، گریبان چاک کرنا، منہ کو نوچنا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حرام افعال ہیں، اس سے بچنا ہے۔ ہاں الا یہ کہ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور بے اختیاری طور پر نکل آتے ہیں، یہ حرام نہیں۔ آگے آپ پڑھیں گے بھی اس مسئلے کو، مزید وضاحت ہو جائے گی آپ کو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا المیت، میت یعذب فی قبرہ، اس کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی قبر میں، بما نیح علیہ، اس سبب سے کہ اس کے اوپر نوحہ کیا گیا۔
اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وَلَهُمَا نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح کی حدیث سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے بھی موجود ہے۔ اب اس حدیث کے اندر ایک اشکال یہ آتا ہے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میت کو عذاب اس کے رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو اس کے اوپر رویا جا رہا ہے، نوحہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس کے علماء نے کئی جوابات دیے۔ ایک جواب اس کا یہ دیا ہے کہ اگر نوحہ مرنے والے کا اپنا طریقہ بھی تھا، یعنی وہ بھی یہ کام کیا کرتا تھا اور زندگی میں اس نے برقرار رکھا، اور تو پھر اس صورت میں اس کو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اور ایک جواب یہ دیا کہ مرنے والے کو پتہ تھا کہ ہمارے خاندان کے اندر یہ چلتا ہے، اور وہ وصیت کر کے نہیں گیا، تو اس کو چاہیے تھا وصیت کر کے جاتا، وصیت نہیں کر کے گیا تو پھر اس کو عذاب ہے، اگر وصیت کر کے گیا تو پھر عذاب نہیں ہوگا۔ وعن انس رضی اللہ، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا عذاب قبر کا بھی ثبوت مل جاتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں شہدت بنتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کو۔ اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس بیٹی کا تذکرہ ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو 9 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی۔ فرماتے ہیں سیدنا انس میں حاضر تھا، موجود تھا، بنتن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی کی تدفین کے وقت کہ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، عند القبر، قبر کے پاس۔ یہاں پر قبر کے نزدیک بیٹھنے کا ثبوت مل جاتا ہے۔ وہ وضاحت آ گئی کہ قبر کے اوپر نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے، آگے پیچھے آپ بیٹھ سکتے ہیں قبرستان میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرأیت عینیہ، تو میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں آنکھوں کو، تدمعان، کہ وہ آنسو جاری کر رہی تھیں، وہ بہہ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو ذرا سمجھیے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ نوحہ حرام ہے، نوحہ کرنے والے پر لعنت کی گئی، اور نوحہ کی وجہ سے میت کو عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دفن کیا جا رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیے، مطلق طور پر میت پر رونا یہ جائز مکروہ نہیں ہے، مطلق طور پر رونا جائز ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا، آنسو بہہ نکلنا، یہ اچھی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، اسی طرح سیدنا ابراہیم، ان کی وفات کے موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ اسی طرح پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں، تو آپ پھر خود یہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابن عوف، یہ تو ایک رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم اپنی زبان سے وہ کچھ کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہم کرنے والے نہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر آپ بغیر چیخ و پکار کے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، ویسے ہی آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، روتے ہیں، تو یہ اسلام کے اندر معیوب نہیں ہے، یہ نوحے کے اندر نہیں آتا۔ نوحہ چیخ و پکار کے ساتھ ہوتا ہے، اور واویلا جزا فضا اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدفنوا موتاکم باللیل، اپنے مرنے والوں کو رات کے اوقات میں دفن نہ کیا کرو، الا ان تضطروا، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ، یعنی مجبور کر دیے جاؤ کہ پھر تم دفن کر سکتے ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، وَأَصْلُهُ فِي مسلم، اور اس کی اصل جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن قال، لیکن اس میں یہ بات موجود ہے، زجر ان يقبر الرجل باللیل، کہ ڈانٹا، منع کیا، سختی سے روکا کہ قبر میں ڈالا جائے آدمی کو رات کے وقت، حتی یصلی علیہ، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ
پڑھ لی جائے۔ تو یاد رکھیے میت کی تدفین کے اوقات کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور میت کو دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، عین زوال کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور عین غروب ہونے کے قریب حتیٰ کہ پوری طرح وہ غروب ہو جائے۔ تو یہ اوقات ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کو رات کے وقت دفن نہ کیا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کوئی مجبوری ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے دفن کرنے پر ڈانٹا اور پھر فرمایا کہ اللہ ہے کہ تم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی ہو تو پھر دفنا سکتے ہو۔ ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد جو بات ثابت ہوتی وہ کیا ہے کہ ان اوقات میں مردوں کو دفن کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو اور اشد ضرورت پیش آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اور رات کو جو دفن کرنے کا معاملہ ہے ممکن ہے کہ اس وجہ سے کہ لوگ نماز جنازہ میں کم تعداد میں شریک ہوں گے، تو اگر دن کے وقت اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے، پھر رات کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو رات کے وقت اس کی قبر میں دفن کیا تھا، جامع ترمذی کے اندر باب ما جاء فی الدفن باللیل، حدیث نمبر 1057۔ پھر اسی طرح امام بخاری نے تعلیقاً یہ بیان کیا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کیا گیا، باب الدفن باللیل قبل الحدیث، کتاب الجنائز 1340۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے رات کے وقت دفن کیا۔ اور اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ رات کے وقت دفن کرنا کیا ہے، جائز ہے، دفن کیا جا سکتا ہے۔ وعن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لما جاء، جب آئی، نعی جعفر، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر، حین قتل، جب وہ شہید کر دیے گئے، ان کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہ آل جعفر کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، فقد اتاہم ما یشغلوہم، کیونکہ ان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جس نے انہیں کھانا پکانے سے مشغول کر دیا ہے۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے سوائے امام نسائی کے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کوئی عزیز و اقارب دنیا سے چلا جائے تو انہیں کھانا کھلانا باقی جو عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے مسنون ہے، اور ہمسائے کا حق جو ہے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہے، اور کھانا صرف میت کے گھر والوں کو اور ان کے جو دور سے آئے ہوئے اعزاء اقرباء ہیں ان کو دیا جائے، باقی محلے دار اور تدفین کے اندر شریک ہونے والے سب لوگ جو ہیں اس کھانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اور اہل خانہ کا کھانا پکانا، پھر ان کے لوگوں کا جمع ہونا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اس کو نوحے کے اندر شمار کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب فوتگی ہو جائے تو چاہیے کہ ان خاندان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے، تاکہ ان کو جو کھانے پکانے سے روکنے والی چیز ہے وہ آڑے آ چکی ہے، اس نے اب وہ ظاہر ہے تجہیز و تکفین و تدفین کے مراحل کے اندر ہوں گے، تو اس لیے وہ پکائیں گے نہیں، تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اہل محلہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو پھر کھانا وغیرہ کھلائیں۔ وعن سلیمان بن بریدہ عن نبی قال، سیدنا سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ، سلیمان بن بریدہ بن حسیب اسلمی مروزی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، امام ابن معین اور ابو حاتم نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے، اور امام حاکم کی رائے یہ ہے کہ ان کا اپنے والد سے سماع موجود نہیں، لیکن صحیح مسلم کے اندر ان کی اپنے والد سے کئی روایات موجود ہیں۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یعلمہم، انہیں تعلیم دیتے، انہیں سکھایا کرتے تھے، اذا خرجوا الی المقابر، کہ جب وہ قبرستان جائیں، قبرستان کی طرف نکلیں، تو ان یقولوا، یہ کہ وہ کہیں، کیا کہیں، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ السلام علیکم، السلام علی اہل الدیار،
سلامتی ہو گھر والوں پر۔ اب یہاں پر اہل دیار سے مراد قبر میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ مراد ہے، اور دیار یہ دارن کی جمع ہے، کیونکہ قبر کو گھر سے تشبیہ دی گئی ہے، میت کے لیے وہ گھر کی مانند ہے، وہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں، اس لیے السلام علی اہل دیار، اے گھر والوں پر سلامتی ہو، من المؤمنین والمسلمین، مومن اور مسلمانوں میں سے جو ہیں۔ اور یہاں سے مؤمنین اور مسلمین سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ مشرک کافر ملحد کے لیے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی چاہیے، جائے کہ ان سے جا کر ہم فریادیں کریں، ان سے جا کے ہم مانگیں، یہ سارا کچھ غلط ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور یقیناً ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ دعا مسنون ہے، قبرستان جب داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں۔ اور یہاں پر جو السلام علی اہل الدیار، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مردے ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، یہ صرف دعائیہ کلمہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے، کوئی مردہ سنتا نہیں ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر موجود ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تو ان کو پکارے گا، تم پکارو گے، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، سن بھی لیں تو جواب نہیں دیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ، نبی علیہ السلام مدینہ کی قبروں کے پاس سے گزرے، فاقبل علیہم بوجہہ، تو آپ علیہ السلام ان کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ فقال، آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں معاف کرے، انتم سلفنا، تم ہمارے پیشرو ہو، یعنی تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، فوت ہونے والے ہو، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اور ہم تمہارے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، وقال حسن، اور کہا یہ حسن ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کے اندر قابوس راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو اس لیے یہاں پر وہی بات ہے جو پچھلی حدیث کے اندر کہ سلام سے مراد دعائیہ کلمہ ہے، نہ کہ اس لیے سلام کرنا ہے کہ وہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں یا جواب دیں گے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، مردوں کو گالی گلوچ نہ دیا کرو، سب و شتم نہ کیا کرو، ان کو بری قبیح وصف کے ساتھ ان کو بیان نہ کیا کرو، فإنہم قد افضوا، کیونکہ یقیناً وہ پہنچ چکے ہیں، پا چکے ہیں، الی ما قدموا، اس کی طرف جو انہوں نے آگے بھیجا تھا، یعنی جو انہوں نے اعمال افعال کیے تھے وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چھوڑ دو ان کو۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے اسی طرح روایت کی ہے، لیکن قال، لیکن اس کے اندر یہ بات انہوں نے نقل کی ہے، فتؤذوا الاحیاء، کہ تم اگر بلا بلا کہو گے تو اس سے تم ایذا پہنچاتے ہو، کس کو؟ زندہ لوگوں کو، یعنی جو اس کے عزیز و قارب رشتہ دار ہوتے ہیں، ورثاء ہوتے ہیں، ان کو پھر تکلیف پہنچتی ہے کہ جو ان کی میت کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مرنے والوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ فوت ہونے والے کا اس انداز سے تذکرہ کرنا، اور خاص طور پر مسلمان ہو اور پھر اس کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے اس کے عزیز و اقارب ان کو تکلیف پہنچے یا لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرما دیا کہ لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا بلا نہ کہو، مردوں کو گالیاں نہ دو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔